ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملك بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. عبادت کی نیت کریے دروشی اونچی آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد ہمارے سبق کے تاج علماء کرام بالخصوص حافظ محمد قدیر صاحب امام الخطیب جامع مسجد حاضہ اور اس قوم کی مہدی کلیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اللہ کو بھی ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول کو بھی ماننے والے ہیں, رسول کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں, در والوں کو بھی ماننے والے ہیں. جمانے والوں اونچی بات سے بولے سبحان اللہ اور اونچی بولے سبحان اللہ اونچی بولے سبحان اللہ. قرآن مجید کی مشہور آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اس سے قبل ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا, سماعت کیجیے. کوئی شخصیت بڑی سے بڑی ہو, عام سے عام شخص ہو, ہر کسی کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے, شہادت میں ختم ہو جاتا ہے. میرے آقا کی ایسی ذات ہے جس کا تعارف دنیا بننے سے پہلے شروع ہوتا ہے, جنت تک جاتا ہے. جس کو سمجھے مسکرا کے بولے سبحان اللہ. ایسی شخصیت ہے, ایسی ذات ہے جس کا بھی تعارف سنے, فلاں جگہ ولادت ہوئی, اتنی عمر میں مڈل کی یا میٹرک کی, فلاں جگہ ڈگری کی, نوکری کی, فلاں جگہ ختم, کتاب بند. میرے آقا کی ذات کتاب بند ہونے والی نہیں, بلکہ جنت تک تعارف ہو جاتا ہے. سناؤ آقا کا ذکر سننے والے بیٹھے ہو, آقا کے دیوانے, آقا کے مستانے, اپنی ہر چیز آقا پر لٹانے والے بیٹھے ہو. یہ وہ غلام ہے جن کے بارے میں شاعر نے کہا یہ غلامی ہے, یہ غلامی ہے, محمد پہ جان دینے پہ نہیں کرتے, چاہے جیسا رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ایسے دیوانے بیٹھے ہیں, یہ ایسے ماننے والے بیٹھے ہیں کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں, بے نوازی ہو سکتے ہیں, یا رسول اللہ ہم بے نوازی ہو سکتے ہیں, بد اخلاق ہو سکتے ہیں. آقا جب آپ کی ذات پر کوئی حملہ کرے ہم سے تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پہلے ہمارے ساتھ ٹکراؤ پھر ہمارے آقا تک پہنچ. آقا کا تعارف ولادت سے قبل شروع ہوتا ہے. ایک بادشاہ توبہ, کیا نام ہے توبہ, کیا نام ہے بولو توبہ, کیا نام ہے توبہ. پہلے یہاں سے اب مدینہ ہے, مدینہ سے قبل اس کو یسرا کہا جاتا تھا. بعد میں آقا آئے تو مدینہ بنا.
پہلے یسرا کہا جاتا تھا اس کو. اب ایک بادشاہ کا بیٹا شکار کے لیے یسر آیا. یسرا پہنچا اور وہ شہید ہو گیا, وہاں پہ ختم ہو گیا. بادشاہ کو خبر ہوئی, وہ لشکر ساتھ لے کے آیا. یسرا کے لوگوں کے ساتھ لڑائی شروع کی, ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا. اب شام ہوئی, قریب یسرا کے خیمے لگائے اور خیمے لگا کے وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کر دیا, رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھکانہ بنا دیا. اب رات ہوئی, بادشاہ عجیب منظر دیکھتا ہے کہ جن کے ساتھ لڑائی کی جھگڑا کیا وہ کھانا اٹھائے بادشاہ کی طرف آ رہے. بادشاہ کہنے لگا ہم تو آپ کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں, میں تو یسرا کو مٹانے آیا تھا, میں تو آپ کو ختم کرنے آیا تھا, لیکن آپ عجیب لوگ ہو, دن پہ لڑائی کی آپ کے ساتھ اور ابھی آپ ہمارے لیے کھانا لے کے آئے ہو. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ جنگ ہی کرنے آئے ہو, لیکن یہ یسرا ایسی بستی ہے کہ ان لوگوں کے اندر اللہ نے خان نوازی بہت زیادہ رکھی ہے. کہا بے شک تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے آیا ہے تو تو مسافر, تو ہے تو مسافر, کھانا کہاں سے کھائے گا. علماء کو بلایا, اپنے علماء کو بلایا, مجھے بتاؤ اس بستی کے اندر کیا ہے, میں تو اس بستی کو ختم کرنے والا ہوں, مجھے بتاؤ اس کے اندر کیا ہے. علماء نے کتابیں کھولی, کہا کہ تو اس بستی کو ختم نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس بستی کے اندر اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں. کہا تو اس بستی کو ختم نہیں کر سکتا اس لیے کہ آخری نبی کا ٹھکانہ یہ بستی بنے گی. کہا کہ وہ نبی کیسا ہوگا. علماء نے کتابیں کھولی, کہا وہ نبی نبیوں کا بھی نبی ہوگا, اللہ کا آخری نبی ہوگا. کہا اس کی امت کیسی ہوگی. اب جے آپ کی تعریف پہلی کتابوں میں لکھی گئی. کہا اس کی امت کیسی ہوگی. کہا آخری نبی کی امت سچی ہوگی, پرہیزگار ہوگی اور نمازی ہوگی. جہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں گا, مجھے اور آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے. کیا متقی ہے, کیا ہم نمازی ہے. صاحبو, میلاد صرف جھنڈے لگانے کا نام نہیں, نعرے لگانے کا نام میلاد نہیں. ہاں سب کچھ کرو, لیکن سب سے پہلے آقا کو راضی تو کرو. آقا نے کیا فرمایا, فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا کو راضی کرے, بچوں کی تربیت اچھی کرے, بچے اچھے ہوں گے, علم سیکھیں گے, گھر کے اندر آپس میں حدیث کا تکرار کریں گے تو سمجھے اگر یہ تکرار کرتے رہے تو روزانہ آپ کے گھر میلاد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. بچوں کو تربیت اچھی دے, اپنے آپ کو متقی بنائے, نمازی بنائے. فرمایا کہ وہ آخری نبی ہوگا, اس کی امت پرہیزگار متقی نمازی ہوگی. آپ کی تعریف پہلے میں جو کتابوں کے اندر لکھی گئی. اب اس سردار نے بڑے سردار کو بلایا, ایک مکان تعمیر کرایا, مکان بنایا اور اس کی چابی سردار کو دے دی. کہے آپ کے پاس میری امانت ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو چلاتے جا یہاں تک یہ آخری نبی تک پہنچ جائے. وہ چابی سردار کو ملی, وہ چابی چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری تک پہنچے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو کس کے گھر رہے, حضرت ایوب انصاری کے گھر. یہ بات کل سے میں آپ کو بتانے والا ہوں. ایوب انصاری کے گھر نہیں رہے, بلکہ حضرت ایوب حضور کے گھر رہتے تھے. جے حضور کی ملکیت تھی, جے حضور کی امانت تھی, وہ سردار نے بیچی. جے حضور سے قبل حضور کی تعریف اور آپ کی ساتھ قرآن کتابوں کے اندر تعریف لکھی گئی. حضرت آدم کے اندر روح ڈالی گئی. حضور کی ولادت سے قبل آپ کو سنا رہا ہوں, روح ڈالی, روح پھینکی. حضرت آدم فرماتے ہیں جب میں نے نگاہیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا, اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طرح کے بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
آ رہی اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ جب روح ڈالی گئی میں نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے جنت کی طرف دیکھا جنت کے درخت کے پتے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے روح کی طرف دیکھا روح کی آنکھوں کے اندر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے فرشتوں کی طرف دیکھا فرشتوں کے بازو میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کیا اللہ سے محمد کون ہے رب نے فرمایا آدم سنو اس کا تھا محمد کون ہے اگر میں اس سے پیدا نہ کرنا تھا تو میں کبھی نہ بناتا جب سے نے تو خوبصورت سے جایا نہ ہوتا اب سے نے تو خوبصورت سے جایا نہ ہوتا ایسے کسی بھی شاید سایہ نہ ہوتا جی رب نے محمد بنایا نہ ہوتا جس کو سمجھے اس نے آج بولے سبحان اللہ اور اچھی بولے سبحان اللہ فرمایا آدم اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا تھا تو تجھے کبھی نہ بناتا پیدا ہوئے حضرت آمنہ کی گود میں آئے دیکھا اتنا حسین بیٹا اتنا پیارا بیٹا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا دائی حلیمہ آئی کہا تو دیکھتی کیسے کہا کہ تو نے جو بھی دیکھا گھر کا ماحول رشتہ دار دیکھے ہیں گھر کی چار دیواری کے اندر کا حسن اندر کا جمال دیکھا مجھے پوچھ میں مکے کی گلی گلی میں جاتی ہوں میں نے مکے کا حسن دیکھا مکے کا جمال دیکھا تو نے گھر کا حسن دیکھا تو کہتی اتنا پیارا اتنا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا تو مجھے پوچھ میں مکے کی گلی گلی کو جانتی ہوں گلی گلی کا حسن میں نے دیکھا گلی گلی کا جمال میں نے دیکھا اتنا حسین تو آج میں نے نہیں دیکھا اب پھر مطلب آئے کہا کیا ہوا اللہ نے بیٹا عطا کیا آمنہ کہتی میں نے نہیں دیکھا حلیمہ کہتی میں نے نہیں دیکھا فرمایا تم دونوں نے جو بھی دیکھا تھوڑا دیکھا آج کا حسن آج کا جمال مکے کا حسن دیکھا مکے کا جمال دیکھا مجھے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی عراق گیا کبھی شمال گیا مجھے پوچھو آج تک اتنا حسین تو میں نے نہیں دیکھا اللہ نے جبریل کو بھیجا ایک روایت میں ہے جبریل نے کہا دنیا والوں تو نے جو بھی دیکھا تھوڑا دیکھا آج کا حسن آج کا جمال دیکھا مجھے پوچھو میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا دیکھا مجھے پوچھو میں نے زمین کو دیکھا آسمانوں کو دیکھا مجھے پوچھو اور نبی کا حسن دیکھا اتنا حسین تو آج میں نے نہیں دیکھا رب پکارو تھا دنیا والوں تم سب دیکھتے تب جامعہ محمد یا سب پیدا کرتا رب نے اس سچائی پانی دا جسے تو محمد اٹھا رہا سی حسینہ جمیلہ تھا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا سمجھ تو نہیں آ رہی دوسرا ایک بول رہا ہے مسکرا کے بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ اگر غصہ کرو بلا مسکرا میں ٹائم بلا کر دیا لیکن میں کہا پیارا چلا بولو مسکرا کے سبحان اللہ میں جاد علماء کو نہیں جانی علماء نے بیان سارے آتے نہیں تو نسوانے تو علی کو جانی ہے مسکرا کے بولو سبحان اللہ انہاں کو اب دعائیں جانی ہے جدی مہربانی نہ دے تو پھر بھی چلو تو تسی مسکرا کے بولیے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ حسین نہ جمیل نہ داموں موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا گودی میں آئی رونے لگی پوچھا کیا ہوا کہا شادش کے باپ زندہ ہوتا علام یجد کا یتیمن فآوا علام یجد کا یتیمن فآوا کاش کا دن کے باپ زندہ ہوتے پھر کیا ہوتا باپ اپنے بیٹوں کو کھلونے لے کے دیتا ہے کاش ان کے باپ زندہ ہوتے بیٹے کے لیے کھلونے لے کے آتے رب نے فرمایا علام یجد کا یتیمن فآوا بولو مسکرا سبحان اللہ فآوا علام یجد کا یتیمن فآوا آمنہ تو کہتی باپ زندہ ہوتا وہ اس کے لیے کھلونے لے کے آتا آمنہ سن علام یجد کا یتیمن فآوا آمنہ تو کہتی یہ یتیم ہے تو دیکھتے علام یجد کا یتیمن فآوا آمنہ کہتے فآوا میں نے اپنا محبوب
انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند ستاروں کو اپنے محبوب کا کھلونا بنا دوں. پھر آمنہ روتی ہے پوچھا کیا ہوا؟ کاش باپ زندہ ہوتے. پھر کیا ہوتا؟ پریشان ہو بولو مسکرا سبحان اللہ. بولے اگر تسبیح نال کے ساڑا سبق بتا پتہ میں بھی کہہ رہا کہ زور اللہ بڑی شان دیکھیے اتنی شان میں نے بیان کر فائدہ آپ کرے لیکن سے کہا نہیں اینج نہیں نا تو جیسا دیکھ بولے انشاءاللہ صحیح بیان کرنا ہے کوئی نہیں ٹائم پاس کرنے بھی جاتے اسی نہ کریں گے ماشاء اللہ ماشاءاللہ دائیں بائیں محفتی ہیں کلیاں نے تو انشاءاللہ چلو اسی نہ کریں گے دینا کر دے دینے لیکن اگر ایسی آئے چلو کہ جب بھی تو سنا دیئے تو تھوڑی پہ دعا لگے جائیے تو تسی لوگ اچھا کرو بولو چیز سبحان اللہ سارے بولو گے یہ سبحان اللہ پورا بندہ ایک مردہ سبحان اللہ بولتا ہے علماء تشریف فرمائے جنت میں درخت لگا سمجھئے اتنی کہ سبحان اللہ بولتا کہ آتے باغ لگائے گا بولو سبحان اللہ ایسا برانی تری پڑھائی برانی ہے نا یار زیادتی کرنے برانی بھائی تو چیز والا بولو چیز والا پھر حضرت آمنہ رونے لگی اب کیا ہوا کاش باپ زندہ ہوتے پھر کیا ہوتا باپ اپنے بچوں کے سیر کے لیے لے کے جاتا ہے کاش باپ زندہ ہوتے اپنے بیٹے کو سیر کے لیے لے کے جاتے علام یجدک یتیما فآبا میں آمنہ تجھے تھی علام یجدک یتیما جو یتیم آگے دیکھو فآبا میری نگاہوں سے دیکھو میں نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے آمنہ تو کہتی باپ زندہ ہوتا اس کو سیر کے لیے لے کے جاتا آمنہ میری طرف دیکھ میں نے اپنا محبوب بنایا ہے آمنہ باپ زندہ ہوتے وہ سیر کے لیے لے کے جاتے مکے کے کسی پہاڑ میں مکے کے کسی باغ میں وہ سیر کے لیے لے کے جاتے مکے کے کسی بازار میں آمنہ علام جیسی جگہ شتیمن فآبا میں نے اپنا محبوب بنایا ہے آمنہ اس کو سیر کے قابل ہونے دے چاہ میرا محبوب سیر کے قابل ہوگا ہاتھ پکڑ کے اچھے کی سیر کروا دے سمجھ نہیں آ رہی انہیں وزنی جملے تھے چھوٹی سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ آمنہ میرا محبوب ہے اس کو سیر کے قابل ہونے دے جب سیر کے قابل ہوگا ہاتھ پکڑ کے ارچوں کے سیر کروا دے گا ایسا محبوب پیدا کیا بے مثل بے عیب اپنے ذوق میں جملہ کہنے جا رہا ہوں سمجھ میں ہم اس کے آگے بولنا سبحان اللہ نائے تابی بولنا سبحان اللہ بعد میں پوچھنا ہے سمجھ نہیں ہے لیکن یہاں سبحان اللہ بول دینا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن جی کھولے سامنے آئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک جس میں شک اچھی بولی اس میں شک سارے بولو جس میں شک ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں یالا کب سے شک نہیں یالا کب سے شک نہیں فرلوح محفوظ میں پڑھی تھی تب بھی شک نہیں اٹھائی جبریل کے حوالے کی تب بھی شک نہیں جبریل مصطفیٰ کے قلب ارتر تک پہنچائی تب بھی شک نہیں قلب ارتر سے منہ تک آئی زبان تک ہونٹوں تک آئی تب بھی شک منہ سے صدیق اکبر کے کانوں تک پہنچی تب بھی شک نہیں صدیق اکبر سے عمر تک عثمان تک علی تک پہنچی مختصر کا ہے وہاں سے میرے معاویہ کے قلم تک پہنچی تب بھی شک تب بھی شک ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ دو کتابیں ہیں کتاب ذالک الکتاب یہ وہ چلا کتاب ایک یہ وہ کیا ہو کتاب ایک فی اس میں اشارہ یہ وہ کتاب ہے اگر یہ اور وہ کیا ہو سمجھنا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک بولے جس میں شک سارے جس میں شک جس میں شک چلا کتاب ایک ہے یہ وہ کیا ہوا اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں
سمجھ نہیں آئی. یہ وہ کتاب ہے جس پہ شک نہیں. اب اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا. یہ قرآن اعلیٰ، یہ قرآن اپنے ذوق میں کہوں، ایک یہ قرآن جو ہمارے گھر ہے، ایک یہ قرآن جو الماری میں ہے، ایک وہ قرآن جو آمنہ کے گھر ہے. یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ. یا اللہ اس قرآن کے دائیں بائیں ایک کپڑا ہے. علماء نے بتایا، ماں باپ نے، استادوں نے بتایا، اس کو غلاف کہتے ہیں. یا اللہ اس قرآن کا لباس ہے، وہ پاک ہے. رب نے فرمایا اس قرآن کی طرف دیکھ، اس قرآن کا لباس میری عائشہ وہی پاک ہے. ایسا پاک جب ظالموں نے تہمت لگائی، حضور پریشان ہے. کبھی علی سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے. اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے. حضور بیٹھے تھے، حضرت عمر آئے، کہا عمر بتاؤ آپ کا کیا گمان ہے عائشہ کے بارے میں. یا رسول اللہ پہلے میرا سوال، بعد میں آپ کا سوال. پوچھئے یا رسول اللہ کیا آپ پر عائشہ کا داماسا ناز پڑی؟ اسی کی طرف جا رہا ہوں. یا رسول اللہ پہلے میرا سوال، بعد میں آپ کا سوال. عمر پوچھئے کیا پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا آپ کا عائشہ کا رشتہ میں نے کروایا تھا؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا حضور بتائیے میں نے کروایا تھا. کہا نہیں. ابو بکر نے کہا نہیں. عثمان نے کہا نہیں. کہا علی نے کہا نہیں. کہا عمر یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا حضور جب کسی کی شادی ہو، جب کسی کا رشتہ طے ہو، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، پھر لوگ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پنجاب لگائی جائے، اس کو بلاؤ اس سے یہ رشتہ کروایا. سن کیا یہ رشتہ میں نے کروایا؟ سن بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو. عمر اس سے پوچھ رہے ہو، بس سنو یہ رشتہ آپ نے نہیں کروایا. کہ عمر تو نے نہیں کروایا، ابو بکر نے نہیں کروایا، عثمان نے نہیں کروایا، کہ علی نے نہیں کروایا. یہ رشتہ میرا عائشہ کا اور اسے پر رب نے کروایا. ایسا پاک. اب اللہ سے سبحان کا، اب وہی آئی سبحان کا میں پاک ہوں. یا سو جب پنجاب لگے، پھر لوگ کہتے ہیں اس کو بلاؤ جس نے یہ رشتہ کروایا. جی یا اللہ صحیح ہے. اب یا سو یہاں پر گواہی دینی ہے عائشہ کی. ظالم نے تہمت لگائی عائشہ پر، تو کہتا سبحان اللہ، سبحان کا میں پاک ہوں. تو پاک ہے، تو پاک ہے. آپ پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، تو پاک ہے. تہمت میری عائشہ پر لگی. اللہ فرماتا سبحان کا میں پاک ہوں. اور محبوب جب پنجاب لگے، کوئی گواہی والا آئے، اس کو پوچھا جاتا ہے بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں سبحان کا میں پاک ہوں، سبحان کا میں پاک ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں دنیا میں جس طرح میں ہر شرک سے، ہر گناہ سے، ہر چیز سے پاک ہوں، اسی طرح میری عائشہ ہر تہمت سے پاک ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں جس طرح میں ہر چیز سے پاک ہوں، اسی طرح میری عائشہ ہر تہمت سے پاک ہے. یا اللہ اس قرآن کے پارے ہیں، اس قرآن کے آپ نے ذوق میں کہوں، اس قرآن نے تعارف کرایا پاروں سے. کہاں سے؟ پاروں سے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ جن کو اللہ نے بے مثل، بے عیب، ہر طرح سے بے عیب کر کے پیدا فرمایا. اور کہ یا اللہ اس قرآن کے دو گتے ہیں، گتوں کے اندر محفوظ ہے. اللہ فرمائے گا اس قرآن کی طرف دیکھ، جو قرآن دو گتوں میں محفوظ ہے، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ ہے. سمجھ تو نہیں آ رہی؟ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اونچی بولو. یہ قرآن گتوں میں محفوظ
سچوں میں محفوظ ہے. یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ. اب میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں. پہلے عرض کی نعرے لگانا ٹھیک ہے، عشق کی دلیل. آپ نعرہ لگا منکر نہیں، جھنڈا لگا لائٹیں لگا ضرور سب کچھ کرے، لیکن سب سے پہلے جب پر آئے ہو تو میرا ایک میسیج وہ لے کے جانا ہے. وہ کیا ہے کہ جس نبی کا میلاد مناتے ہیں، جن کا صدقہ کھاتے ہیں، کبھی تصور کریں، اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، کیا کبھی ان کو راضی بھی کیا؟ جہاں پر آنا علماء صاحب کی گفتگو سننا، نعت سننا، تلاوت سننا، لنگر لے کے گھر جانا، یہ مقصد نہیں ہوتا. میلاد کے اندر آئے، کوئی بھی محفل ہو آ کر بیٹھے اور اپنی اصلاح کرا کے واپس جائیں کہ اس سال کے اندر اس میلاد سے لے کر ماضی میں جتنے گناہ کیے، جتنے ایسے کام کیے کہ جن سے اللہ اور اس کا محبوب ناراض ہوتا ہے، آج اس میلاد سے شروع کرتا ہوں. آئندہ میلاد تک اپنے آپ کے ساتھ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو. سبحان اللہ. آپ کو میں میلاد والے نبی کی ایک دو حدیث سناؤں گا. ہم گھروں میں جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جب میں گھر جاتا ہوں میرا اتنا روب ہوتا ہے کہ گھر والے ڈر جاتے ہیں. یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، جو ان کی تعلیم نہیں، بلکہ میرے آقا جب گھر جاتے تھے، ذہن میں حدیث آ رہی آقا گھر گئے، فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں لگا رہی ہیں. کیا لگا رہی ہے؟ روٹیاں تندور کے اندر لگا رہی ہیں. ماشاء آپ روزانہ روٹیاں لگاتی ہو، آج نیچے موقع دو. اسلام لگا لی تھی، ایک پیڑا پکڑا، روٹی بنائی اور تندور کے اندر لگا کے اندر گئے. جب اندر پہنچے تھوڑا سا وقت گزرا، آواز دی عائشہ کیونکہ مہمان آنا ہے یا اصلا نہیں، تو پھر آج اتنا وقت اتنی زیادہ روٹیاں کیا کرنی ہے؟ یا رسول اللہ روٹیاں تو کوئی دو چار ہے، پھر اتنی دیر کیسے؟ یا رسول اللہ جس روٹی کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا اس پر آگ اثر نہیں کر رہی. سبحان اللہ. عائشہ پریشان نہ ہو، جہاں پر میں نے آٹے کو ہاتھ لگایا، روٹی کو ہاتھ لگایا، اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. جس صحابی کو، جس انسان کو میرا ہاتھ لگ جائے اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی. اب اسی نبی کے ہاتھ ابو بکر کو لگے، اسی نبی کے ہاتھ عمر کو لگے، بولو مانے والے بولو، اس نبی کے ہاتھ عمر کو، عثمان کو، علی کو لگے. اس نبی کے گھر عائشہ نے زندگی بسر. میں کہتا ہوں میرے نبی